السلام علیکم ناظرین، حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں انڈین رافیل طیارہ گرائے جانے کے بعد اب انڈونیشیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ترکی سے اسٹیلتھ 48 طیارے جو ہیں نا وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں جو طیارہ جو خریدنے جا رہے ہیں وہ کان طیارے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں کان طیارے کی خصوصیت کیا ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ان کا ملک مقامی طور پر تیار کردہ کان نامی 48 لڑاکا طیارے انڈونیشیا کو دے گا۔ ایکس پر اپنی ٹویٹ میں طیب اردوغان نے ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز اور انڈونیشیا کے وزارت دفاع کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو ریکارڈ برآمدی معاہدہ قرار دیا۔ ترکی نے پہلی بار اپنے لڑاکا طیاروں کی برآمد کے لیے کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ترکی کے دفاعی صنعت کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ہالو گورگن نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ یہ پروجیکٹ جو ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز اور انڈونیشیا کی ممتاز دفاعی صنعت کی کمپنیوں کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ اس جنگی جہاز کو بنانے والے ادارے ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مطابق یہ طیارہ اپنی پہلی پرواز کے دوران 13 منٹ تک فضا میں رہا، جبکہ یہ 230 ناٹ کی رفتار سے 8000 فیٹ کی بلندی تک پہنچا۔ اس جنگی جہاز کی پہلی پرواز کے بعد ترک صدر نے اس کا موازنہ امریکہ کی F-16 جنگی جہاز سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی 5th جنریشن کی لڑاکا طیاروں کی تیاری کے حوالے سے انتہائی نازک مرحلے کو پار کر چکا ہے۔ یاد رہے 2019 میں ترکی کو روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے نتیجے میں امریکہ کی قیادت میں F-35 جنگی طیاروں کی تیاری کے پروگرام سے نکال دیا گیا تھا۔ ترکی نے واشنگٹن کے ساتھ 40 F-16 اور جدید کاری کے 79 کٹس خریدنے کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ انڈونیشیا کی وزارت دفاع کی جانب سے 9 جنوری 2024 کو جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا تھا کہ انڈونیشین ایئر فورس پہلے سے بھی زیادہ پرجوش اور طاقتور ہوگی۔ انڈونیشیا کی وزارت دفاع کو یہ بیان فرانس سے 18 رافیل لڑاکا طیاروں کی خریداری کے تیسرے مرحلے کے معاہدے کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس سے قبل پہلے مرحلے سے ستمبر 2022 میں 6 اور دوسرے مرحلے میں اگست 2023 میں 18 طیارے خریدے گئے تھے۔ انڈونیشین فضائیہ کے مطابق رفال طیاروں کی ترسیل کا عمل 2026 کے اوائل میں شروع ہوگا۔ تاہم پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے انڈے کے رفال طیاروں کو مار گرانے کے دعووں کے بعد میڈیا پر اب ایسی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ انڈونیشیا فرانسیسی لڑاکا طیارے کے خریدنے کے معاہدے پر مبینہ طور پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ یہ طیارہ رڈار پر نظر نہ آنے کی اسٹیلتھ صلاحیت کا حامل ہے اور یہ اپنے سینسر اور ڈیٹا فیوژن سپورٹ فائٹر کنٹرول سسٹم کے ساتھ درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 5th جنریشن کے لڑاکا طیاروں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کان کے کاکپٹ کو بھی پائلٹ پر کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جنگی جہاز UAVs اور ڈرونز اور F-16 جنگی طیاروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بھی کام کر سکتا ہے۔ کان کی لمبائی 21 میٹر جبکہ اس کی اونچائی 6 میٹر ہے اور اس کی پروں کی لمبائی 14 میٹر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 1.8 ماک ہے۔ اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا واقعی کان 5th جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ اس کا انجن ہے۔ ترک ایرو اسپیس انڈسٹری کی جانب سے شیئر کردہ معلومات کے مطابق F-16 میں استعمال ہونے والے امریکی ساختہ F-110 انجن کو کان کی آزمائشی پروازوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔